تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں، حضور جب مدینہ میں آئے مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور حضور نے جب مدینہ سے پردہ فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں جا کر پھر کھجوریں توڑنے لگا، کھجوروں کا موسم ہے، لیکن دل میں وہ آگ لگی ہوئی ہے، تیرا یہ وہی محبوب ہے جس کی محبت کے اندر تو یہاں پہنچا ہے، آج تیرا مطلوب آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں جب شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو میں چھپ کر حضور کی خدمت میں پہنچا اور کچھ صدقہ کی کھجوریں لے گیا، اور اس وقت حضور قباء بستی میں تشریف فرما تھے، حضرات صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا، اور جبریل امین آئے اور آ کر حضور کو خبر دی، آپ کا یہ عاشق جو 250 سال سے آپ کی محبت میں رو رہا ہے وہ آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، نام بھی بتایا گیا۔ جب یہ حضور کی مجلس میں آئے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، سلمان کیا حال ہے تمہارا؟ پاؤں سے زمین نکل گئی، میں تو پہلی مرتبہ آیا، حضور کو کیسے پتا چلا میرا نام سلمان ہے؟ حضور نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا، سلمان تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے، میرا جی چاہا حضور سے لپٹ جاؤں اور اپنے 250 سال کا غم سناؤں، اپنا دکھ سناؤں کہ آپ کی محبت میں اور آپ سے ملاقات کرنے میں کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں، لیکن فرماتے ہیں پھر اپنے آپ کو روکا، ذرا صبر تو کرو، اپنی نشانیاں تو پوری کرو جو تم نے کتاب کے اندر پڑھی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ تھی، حضور صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ حضور نے فرمایا، سلمان کیا لائے ہو؟ حضور نے فرمایا، سلمان کیا لائے ہو؟ عرض کیا، اللہ کے محبوب یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، سلمان تمہیں معلوم نہیں کہ ہم تو صدقہ کھاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صدقے کا مال کھاتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ صدقہ کر دو، اور فرمایا یہ صدقے کا مال سید کے لیے حلال ہی نہیں۔ کہتے ایک نشانی پوری ہو گئی، میں واپس آ گیا، اور اگلے دن پھر شام کو جو میرے پاس کو چند پیسے تھے اس کی کھجوریں لی، اور پھر حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے عرض کیا، کملی والے پیغمبر یہ میں آپ کے لیے ہدیہ گفٹ لے کے آیا ہوں۔ کیا لے کے آیا ہوں؟ دیے ہیں کبھی گفٹ؟ ہمارے ہاں تو شادی بیاہ کے موقع پر گفٹ نہیں دیے جاتے، لینے دینے کے تبادلے ہوتے ہیں، قرض دیے جاتے ہیں۔ لکھ لو جی ماما جی تشریف لائے ہیں، کیا لائے جی؟ ایک مٹھائی کا ڈبہ، ایک جناب وہ کلاک، اور 2 سوٹ، اور 500 روپیہ، یہی ہوتا ہے نا، اس کو گفٹ کہتے ہو؟ یہ گفٹ ہیں؟ رشتہ داروں کے اسلام نے حقوق بتائے تو یہ حقوق ادا ہو رہے ہیں، اور پھر اگر وہ کل کو یہ نہ دے تو لڑائیاں۔ لے جی ہم آپ کے 20 سال پہلے بیٹے کی شادی کے اوپر 1000 روپے دے کے آئے تھے، آپ کس حساب سے 1000 روپے دے رہے؟ ڈالر کا ریٹ تو ویکھو ذرا، لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں شادی حالوں میں، آج تو 10,000 بنتا ہے، ہم تو یہ دے کے آئے تھے۔ تو پھر گفٹ تو نہ ہوئے، گفٹوں پہ لڑائی ہوتی، گفٹوں سے تو محبت بڑھتی ہے، یہ تو لینے دینے ہیں۔ اور میں نے یہ مسئلہ ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بتایا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر نیوتا لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، اس میں سود بھی ہے اور اس کے اندر قرض بھی ہے، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ہاں دینا ہے تو گفٹ دو، اور سب سے بہترین گفٹ نقدی ہے، نقد پیسے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی، کوئی بھی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ جائیں اور گفٹ دیں، اور گفٹ دینا ہی سنت ہے، اور صحابہ دیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی گفٹ دیا کرتے تھے، اور آپس میں بھی گفٹ دیا کرتے تھے۔ حضور کا فرمان ہے تہادو تہابو، فرمایا ہدیے دیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کی محبت بڑھتی ہے۔ کیا بڑھتا ہے؟ دلوں کی تو اپنے رشتہ داروں کو ہدیے گفٹ دیا کرو، دوستوں کو گفٹ دیا کرو، اور واپسی کی نیت نہ رکھو، واپسی کی محبت بڑھانے کے لیے۔ اچھا مولویوں کے ساتھ بھی گفٹ کا ہی معاملہ کیا کرو، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے بتا دوں؟ اے جی مسجد کا 1000 روپیہ، یہ مدرسے کا 1000 روپیہ، تو میرے لیے خصوصی دعا کرے جی، میں تیرے پیو دا نوکر ہے بھائی، مسجد کو دیے تو مسجد دعا کرے، مدرسے کو دیے تو مدرسہ دعا کرے۔ کیوں بھائی میرے اوپر اس کا کیا احسان ہے؟ دیا آپ نے خدا کے گھر کے لیے، دیا آپ نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ آپ کے دیے ہوئے کو قبول فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟
ہاں تو یہ ہمارا طریقہ ہے جی، یہ ادھر دے دیں، یہ ادھر دے دیں، تسی دعا کرے جی، تسی مفت دعاواں لئی ٹھیکہ دیتا ہے تانوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے کہا حضرت جی میرے لیے خصوصی دعا کرنا، حضرت نے فرمایا دعا کر دیں گے، بس ٹھیک ہے۔ نہیں جی حضرت جی خصوصی تہجد کے ٹائم فلاں ٹائم، حضرت نے فرمایا بھائی دعا کر دیں گے، کہہ تو دیا ہے جی خصوصی دعا۔ حضرت فرمانے لگے خصوصی دعا کے لیے خصوصی تعلق بھی چاہیے، خصوصی دعا کے لیے۔ فرمایا تم میرے رشتہ دار ہو؟ کہنے لگے جی نہیں جی۔ فرمایا اچھا کو مجھے ہدیہ دیتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی۔ فرمایا جب تمہارا روٹین کا تعلق ہے تو روٹین سے دعا ہو جائے گی، سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ اور جہاں دل کا تعلق ہو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا خود بخود دل سے نکلتی ہے۔ کبھی کسی بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان میرے لیے خصوصی دعا کرنا ہے؟ کیوں جی؟ کہا کبھی کسی نے؟ کبھی باپ نے کہا بیٹے سے کہ خصوصی دعا کرنا؟ اس کو پتہ ہے میرا تعلق ہی خصوصی ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، کسی نے کہا حضرت کیا پتہ چلے گا خصوصی تعلق؟ فرمایا کہ مثال سے سمجھاتا ہوں، کسی کا بچہ تمہارے پاس آ جائے اور کہے چوری صاحب مجھے 100 روپے دے دو، چل بھاگ جائے یہاں سے، بھگا دو گے اسی وقت ہیں؟ جاؤ کام کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد تمہارا اگر کوئی اکلوتا بیٹا ہو، اسی بیٹے کی باہوں میں باہیں ڈال کر دونوں آ جائے اور آ کے کہیں، تمہارا بیٹا کہے ابا جان یہ میرا دوست ہے، ہم اکٹھے کھیلتے ہیں، ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، تو آپ مجھے بھی 100 روپے دے دیں اور میرے دوست کو بھی دے دیں، دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ وہی ہے جس کو تم نے ابھی بکایا 2 منٹ پہلے، صرف دوست کی دوست میں باہوں میں بائیں ڈال کے آیا اور بیٹے نے آ کے اتنا کہا کہ یہ میرا دوست ہے، تم اس پہ مہربان ہو گئے۔ فرمایا کسی خدا کے پیارے کے ساتھ اپنا اتنا تعلق مضبوط کر لو، جب خدا کے دربار میں وہ کہے مولا یہ میرا دوست ہے، تو اللہ بھی کہیں گے دوستوں کے دوست بھی دوست ہوا کرتے ہیں، جیسے تم پہ مہربان تمہارے دوستوں پر بھی مہربان۔ کیوں جی؟ سمجھ آئی یہ بات کریں؟ تو خصوصی دعا کے لیے تو تعلق خصوصی چاہیے۔ جب آپ کا تعلق عمومی ہے تو بس ٹھیک ہے، عمومی دعا ہو رہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اکبر۔ تو کہاں سے مڑی؟ ہدیہ دیا حضور کی خدمت میں، تو ہدیہ دیا کرو اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اور دینا بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو مفت کی بات ہو نا جو، وہ ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے۔ جو مولوی صاحب نے داستا جی کوئی لینا دینا نہیں، کوئی نہیں اندرش ہوئے، اگلی بات کبھی نہیں کریں گے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گفٹ دیا کرو، نقد پیسے دو جس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ لوگ مٹھائی کے ڈبے اٹھا کے لے آئے، اب دیکھ لیں 100 بندہ بلایا، 100 مٹھائی کا ڈبہ آ گیا، کتنے بن گئی؟ 100 کلو بن گئی، 2.5 من۔ آگے سے پتہ چلے جو گھر والے ہیں ان سب کو شوگر ہے، بتاؤ بھی وہ کسی کام کی ہے؟ اگر وہی آپ اس کو نہ تو وہ بکے گی اب کہ کسی کو بیچ دیں، کوئی کسی سے کہیں سے ڈبہ اٹھا کے لا، کوئی کہیں سے لا۔ اگر یہی لوگ ان کو نقد پیسے دے دیں تو ان کے کام آئیں یا نہ آئیں؟ اس رشتہ دار کے کام آئیں، اس دوست کے کام آئیں، ان کی ضرورت میں کام آئیں۔ تو اس لیے ہدیہ دیا کرو اور نقدی کی شکل میں دیا کرو، اور یا پھر کوئی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لو۔ بھتیجے کی شادی ہے، بھئی یہ کھانے کا خرچہ میرے ذمہ ہے، کوئی کہے جناب اس کا جو فلاں خرچہ ہے وہ میرے ذمہ ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کو، تو مزہ آیا نا جی، اس سے محبت بڑھے گی، زندگی بھر وہ آپ کے احسان کو یاد رکھے گا۔ فلاں موقع پر تو چچا جان نے یہ کیا تھا، تایا جان نے یہ کیا تھا، ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہماری یہ پریشانی اپنے سر کے اوپر لے لی تھی، تو ساری زندگی وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو ہدیے دیا کرو، گفٹ دیا کرو، اور علماء کو بھی گفٹ دیا کرو۔ حضور نے فرمایا جس نے عالم پہ خرچ کیا ایسے ہی ہے جیسے میں محمد پہ خرچ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے یہ وارث ہیں، ان کو ہدیے گفٹ دیا کرو۔ آپ جہاں سے بھی تشریف لائے، جس گاؤں سے، شہر کے جس حصے سے بھی تشریف لائے ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنے امام کی خدمت کیا کریں اور ان کو گفٹ دیا کریں۔ اس مہنگائی کا اثر ان کے اوپر بھی ہے، کیوں جی؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ 20-25 ہزار 30 ہزار تنخواہ سے آپ بھی سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تو آپ کے بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ اللہ بھی کہنا چنگا جے تسی مولویوں نو نہیں نہ دینے تو رگڑا ادھروں تھوڑا نکل کے رہے گا، اور پھر سائیں وہ کیا کہتے ہیں ڈنڈے سے نکلوائیں گے۔ ڈنڈا فورس بھی اب شروع ہے، سب کو بجلی چور بنایا، لاؤ دیتے ہو کہ نہیں دیتے تم؟ تو جب ہم راہ خدا میں نہیں دیں گے، جہاں مولا نے حکم دیا نہیں دیں گے، تو پھر یہی حال ہمارا ہوگا۔
تو بات دور نکل گئی، ہدیے گفٹ دیا کرو، اس سے دلوں کی محبت بڑھتی ہے، رشتہ داروں کو بھی دوستوں کو بھی۔ یہ جو ہمارے ہاں لینے دینے کے چکر ہیں نا، واپسی کے چکر ہیں، ان چکروں سے نکلو۔ جب آپ گفٹ دیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو حضور کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ ہدیے بھیجا کرتے تھے، گفٹ بھیجا کرتے تھے، اور گفٹ حضور پسند فرماتے تھے اور حضور خوش بھی ہوتے تھے۔ دل کی محبت بڑھانے کے لیے ہدیہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ ہدیہ ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا یہ تو بڑا برکت والا مال ہے۔ فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور سلمان فارسی جو کھجوریں لے کے آئے ہیں اس کے اوپر بکھیر دو، اور سب صحابہ سے فرمایا آگے ہو جاؤ، یہ گفٹ ہدیہ کی کھجوریں سلمان فارسی لے کے آئے ہیں، تم بھی کھاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ اب دو نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی کی تلاش ہے۔ حضور کے جو مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان جو لگی ہوئی ہے پیدائشی طور پر، میں اس کو کیسے دیکھوں؟ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یا رسول اللہ آپ قمیض ایسے کریں میں دیکھ لوں، لیکن فرماتے ہیں میں انتظار میں ہوں۔ ایک دن مدینہ شریف میں قبرستان حضور تشریف لے گئے، فرماتے ہیں میں بھی چلا گیا، اور وہاں پر قبریں بغلی بنائی جاتی تھیں، وہ لحد نکالی جاتی تھی۔ آج کل تو سیدھی ہے نا، زمینیں خراب ہونے کی وجہ سے سیدھا ہی بنا کر اوپر سلیب پہ ڈال دی جاتی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پہلے جو قبریں تھیں ایک سائیڈ کے اوپر، تو فرمایا ایسے لحد بنائی جا رہی تھی، اور حضور اپنی ٹانگیں مبارک قبر میں لٹکائے ہوئے تشریف فرما ہیں، اور حضور یوں نیچے سے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ لحد ٹھیک بنی ہے یا نہیں۔ کہتے میں تو اپنے موقع کی تلاش میں تھا، جب حضور نے گردن مبارک ایسے نیچے کی تو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے مہر نبوت نظر آ گئی۔ میں نے کہا سلمان تیری تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تجہیز و تکفین سے جب فارغ ہوئے تو میں حضور سے لپٹ گیا، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرما دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، اور حضور نے اسی موقع پر یہ اعلان فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ ہمارے گھر کے افراد میں سے ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے خصوصی طور پر، تو صحابہ میں سب سے انہوں نے لمبی عمر پائی ہے، اور حضور کی تلاش میں ایک لمبا عرصہ نکلے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں سے وابستہ رہے۔ اور یہ جو غزوہ خندق جب ہوئی تو انہی کے مشورے سے جب مدینہ کو گھیر لیا گیا، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تھوڑی سی آبادی ہے اور کافروں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا ہے، کیا کریں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ عمل کیا، اور صحابہ نے اور مشورے دیے۔ حضرت سلمان فارسی مشورہ دیتے ہیں اللہ کے محبوب فارس کے اندر ایسے تھا جب وہ لوگ گھر جاتے تھے بڑی بڑی خندقیں کھودتے تھے اور اس کے اندر آگ جلا دیتے تھے تاکہ کوئی آدمی اندر سے پار نہ ہو سکے، لوگ تھک ہار کے واپس چلے جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا سلمان کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں، اور حضور نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اور یہ سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر اتنی بڑی خندق تھی، چوڑائی اس کی اتنی زیادہ تھی، گھوڑا بھی چھلانگ لگا کے پار نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ خندق کھودی گئی اور اس کے اندر چٹانیں آ گئی، پتھر آ گئے، ٹوٹ نہیں رہے۔ صحابہ نے آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ پتھر تو ٹوٹ نہیں رہے۔ حضور خود تشریف لے آئے، اللہ اکبر۔ یہ پلیٹ صاف کرنے کی سنت تو آپ کو بڑی یاد ہے، حضور کے جہاد والی سنت یاد نہیں ہے؟ 27 جنگوں میں حضور تشریف لے گئے، 27 جنگوں میں، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور فرمایا میری امت جب تک جہاد کرتی رہے گی بلند رہے گی، ان کی عزت شان و شوکت بلند رہے گی، اور فرمایا جب یہ جہاد چھوڑ دے گی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور آج یہی وجہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے کدال کو پکڑا اور اللہ کا نام لے کر زور سے مارا، اس کے اوپر چنگاریاں نکلی اور وہ چٹان کچھ ٹوٹی۔ حضور نے فرمایا آج کیسر ٹوٹ گیا ہے، دنیا کی ایک سپر طاقت ٹوٹ گئی ہے۔ ہنسنے والے تو مدینہ کے منافق ہنسے ہوں گے، یہاں پر پیٹ کے اوپر فاقوں کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خوشخبریاں دے رہے ہیں، دنیا کی سپر طاقت ٹوٹ گئی، لیکن ایمان یہی ہے جو حضور نے فرمایا پھر وہ ہو کے رہا۔ جو حضور کے فرمودات ہیں آنکھیں بے شک جھٹلائیں لیکن وہ ہو کے رہے گا، محبوب کی زبان سے جو نکلا ہے اللہ نے اس کو پورا کر ہی دینا ہے۔ حضور نے دوسری ضرب لگائی،
چٹان کا دوسرا حصہ ٹوٹا، فرمایا کسرا ٹوٹ گیا، اور جب تیسری ضرب لگائی فرمایا دنیا کا کفر ٹوٹ گیا، آئے گا ایک دن جس دن اسلام پوری دنیا کے اندر غالب ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھو حضور کے یہ جو فرمان اور آپ کی یہ جو پیشین گوئی پھر اللہ نے پوری فرمائی، کیسر و کسرا ٹوٹے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا، جو حضور کی زبان مبارک سے نکلا وہ ہو کے رہا۔ اور پھر قرب قیامت آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال سے مقابلہ ہوگا، حضرت مہدی شہید ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے اوپر تنے تنہا 40 سال حکومت کریں گے۔ کتنی جی؟ ہم نے ان کے ساتھ ہونا ہے، دجال کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ۔ دجال کیا ہے؟ جھوٹ۔ دجال کیا ہے؟ تو جھوٹوں کے ساتھ۔ اور تمہارے جو سیاستدان ہیں، اب میں نے زیادہ تشریح نہیں کرنی، جھوٹ بولتے ہیں نا آپ سے، اور آپ جھوٹوں کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور نعرہ تکبیر فلاں فلاں، پتہ ہے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے۔ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہونا، کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بھائی؟ سچوں کے ساتھ۔ اور جو سچوں کے ساتھ ہے زندہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سچے نبی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ کیونکہ وہ سچوں کے ساتھ ہے، اور جو جھوٹوں کے ساتھ ہے یاد رکھو چلتے چلتے دجال آ گیا، جھوٹوں کا امام آئے گا تو سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو اس لیے سچوں کے ساتھ رہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کے دین کا پرچار کریں گے، اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے، اور 40 سال تک حکومت کرنے کے بعد پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پھر گمراہی پھیلے گی اور پھر قیامت آ جائے گی۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر عمل کیا اور خندق کھودی گئی، اور پھر اس کے اندر آگ جلائی گئی، کافر تھک ہار گئے۔ اللہ فرماتے فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم نے رعب ان کے دلوں میں ڈالا، آندھی چلی، طوفان چلا، اور وہ جو آگ تھی اڑی اور کافروں کے خیموں کے اوپر پڑی، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملا اور فتح بھی ملی، اور صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کو شاباش دی کہ تمہارے مشورے پہ عمل کیا، اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔